ہستی پر اگر ابھی موجودہ وقت میں اگر کوئی کتا بھونکتا ہے اس عظیم ہستی پر، میں اتنے بڑے گندے انسان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا ہوں، خوش ہو جائے گا ہمارا نام تو اسٹیجوں پہ لیا جا رہا، مولوی لوگ لے رہا ہے۔ ارے بدبخت سور کتے، تم جیسے لوگوں نے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے ہمارے امام الانبیاء اپنے پیارے نبی کے اوپر انگلی اٹھائی تھی، لیکن سن، ہم تمہارا اتنا تو گندا انسان ہے کہ ہم تیرا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں۔ ایسے ایسے بدبختوں نے ہمارے آقا پہ انگلی اٹھائی کہ گندے تھے، قرآن خراب ہے، قرآن صحیح نہیں ہے۔ ارے یارو یاد رکھو، چاند پر تھوکنے سے چاند کا کچھ نہیں بگڑتا، تیرا منہ گندا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات سامعین کرام، وقت اور موسم، ماحول، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ علماء کرام کی طویل بیانوں سے ہم سارے احباب مستفیض بھی ہو چکے ہیں، رات کا کافی حصہ بھی گزر چکا ہے، اس لیے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بہت قیمتی گھڑی ہمارے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ چند منٹ ہماری گفتگو آپ سماعت فرما لیں، چونکہ علماء کرام جتنے قیمتی آپ کے اس اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان حضرات کا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر۔ ان کا سونا بھی عبادت ہے، اس سوئے بھی رہیں گے پوری رات خراٹے مار مار کر کے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ سنگھا میں بارش ہوئی کہ پتھر برسا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کتنے ٹرین پاس کیے اور کتنے نہ کیے، کچھ بھی نہ جان رہے ہو۔ خدا کی قسم پوری رات یہ علماء کرام سوئیں گے، فرشتے نیکی لکھیں گے۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو جگا کر کے رکھوں۔ بہت مختصر وقت کے بعد ان حضرات کو انشاءاللہ سونے کے لیے ہم یہاں سے فرصت دے دیں گے۔ چند منٹ ہماری گفتگو آپ سماعت فرما لیں۔ ہم اور آپ جس سب سے بڑے ہستی اور کائنات کے سب سے بڑے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، چاہنے والے اور دیوانے ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے اتنے قیمتی پیغمبر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ کا ہم لوگوں کو امتی بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی قیمتی دولت ہے۔ ریاض بھائی گزارش یہ کریں گے کہ ہم بالکل ینگ اور جوان ہیں، مائک ہمارے خیال سے برا نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا آواز ٹھیک ٹھاک کر دیجئے، اگر ایکو ہے تو ہلکا سے ایکو دے دیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ لگے گا کہ یہ پروگرام کس نے بلایا ہے مولوی صاحب کو، سچ میں یہ بتایا ہم ینگ اور جوان ہیں۔ صرف مائک کو جوان کر دیجئے، مائک لگ رہا برا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیجئے،
सेटिंग। बहरहाल ये सुनिए चंद मिनट हमारी गुफ्तगू। सबसे पहली बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो कीमती और लाडला पैगंबर दिया है, जिस पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्शे मुअल्ला पर बुलाया तो जूते खोल के नहीं बुलाया। वो कायनात का सबसे बड़ा, वो कायनात का इतना अजीम हस्ती जो अर्शे आजम पे भी जा रहा है, सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस कर रहा है, पूरी आसमानी सफर का आगाज हो रहा है, वो बैतुल मुकद्दस जहां के आज उन जालिम इसराइलियों ने हमला करके वहां के मुसलमानों को तबाह और बर्बाद किया है, उस मस्जिद अक्सा के हुर्मत को पामाल किया है। वो मस्जिद अक्सा जहां से हमारे नबी इमामुल अंबिया के आसमानी और हवाई सफर का आगाज होता है, उस धरती मुकद्दस पर जहां आज यहूदी और बदतमीज इसराइलियों ने मिलकर के उस मस्जिद को भी, इसकी इज्जत को भी पामाल किया, वहां के मुसलमानों को भी पामाल किया और जुल्म के दहाने में मुसलमानों के आग की भट्टी में झोंका है। यारो गौर करो, हम उस कायनात के इमामुल अंबिया के उम्मती हैं जिनका आगाज हवाई सफर उस मस्जिद अक्सा से होता है और होते होते पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आसमान क्रॉस करके सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं। साथ में फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यहां पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। आकाए मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल रुक क्यों गया है, आ गए तो चल हमारे साथ, मैं कभी यहां तक आया नहीं हूं। लेकिन दोस्तों कुर्बान जाओ, अपने आका की हुर्मत को तो देखो, अपने आका की इज्जत और मकाम तो देखो, हम किस नबी के चाहने वाले हैं। वो मकाम, वो सिदरतुल मुंतहा, वो मुकद्दस जगह जहां पर जाने के बाद फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मेरा मकाम नहीं है, मेरा रुतबा नहीं है, इसके आगे जाना काली कमली वाले, आमना के लाल, अब्दुल्ला के जिगर, अब इसके आगे जाना बस तेरा ही मकाम है, हम फरिश्तों का सरदार है, मेरी भी औकात नहीं है। वगर यक्सर मुए बरतर परम, वगर यक्सर मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। ऐ मोहम्मद मुस्तफा, अब इस बॉर्डर के एक बाल के सिरे के बराबर भी आगे जाऊंगा, तजल्लियाते खुदाबंदी से मेरे पर जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। अब आगे जाना मेरा मकाम नहीं, तेरा मकाम है। इतने बड़े पैगंबर के हम मेरे दोस्तों बुजुर्गों चाहने वाले हैं, हम कोई मामूली हस्ती नहीं है। वो पैगंबर जो अर्श पे भी जाए तो खुदा कहे कि जूता उतारने की जरूरत नहीं, आ जा तू जूता पहन करके। मेरा महबूब, अब मेरे तेरे सामने जब गुफ्तगू होगी अब कोई नहीं होगा, अब यहाँ हम होंगे, रब्बा होगा तेरा और तुम मेरा महबूब होगा। वो अजीम हस्ती पर अगर अभी मौजूदा वक्त में अगर कोई कुत्ता भौंकता है, इस अजीम हस्ती पर मैं इतने बड़े गंदे इंसान का नाम भी लेना नहीं चाहता हूं। खुश हो जाएगा, हमारा नाम तो स्टेजों पे लिया जा रहा, मौलवी लोग ले रहा है। अरे बदबख्त सुअर कुत्ते, तुम जैसे लोगों ने, तुमसे पहले भी लोगों ने हमारे इमामुल अंबिया अपने प्यारे नबी के ऊपर उंगली उठाई थी, लेकिन सुन, हम तुम्हारा इतना तू गंदा इंसान है कि हम तेरा नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बदबख्तों ने हमारे आका पे उंगली उठाई कि गंदे थे, कुरान खराब है, कुरान सही नहीं है। अरे यारो याद रखो, चांद पर थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, तेरा मुंह गंदा होता है। अब तेरा नाम लेकर के तेरा पोस्ट बनाएंगे, तू खुश होता है कि चल भाई कम से कम नाम तो लिया गया। कोई नहीं जानता इस बदबख्त को, मलऊन को, खबीस और शैतान को। कौन जानता था
اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ جب انہوں نے ہمارے آقا پیارے نبی کی توہین کیا دنیا جان گئی۔ خوش ہو رہا ہے اندر اندر کہ میں تو چھچندر کے بل میں گھسا ہوا رہتا تھا، دنیا مجھے نہیں جانتی تھی۔ ارے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہوں، گلی گلی کا سارا انسان مجھے پہچان گیا، میری عزت بڑھ گئی۔ بدبختو، ہم تمہارا نام بھی سنہرے مجلس میں لینا نہیں پسند کرتے ہیں، نہیں لیں گے۔ اور تو نے ہمارے نبی کے اوپر جو غلط الزام لگایا اور بھونک ماری ہے، سنو، یہ چاند پہ تم نے تھوکا ہے، یہ چاند کا کچھ نہیں بگڑا، تمہارا سب چیز بگڑے گا اور بگڑ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ خدا نے چاہا، یہ تاریخ گواہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھونکنے والے، جماعت پہ بھونکنے والے اور ازواج پہ بھونکنے والے مٹا دیے گئے، برباد کر دیے گئے، دنیا کے اندر تباہ کر دیے گئے۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرا رہ گزر سدرت المنتہا، تو کجا من کجا، آقا تو امیر حرم۔ اتنے بڑے پاک پیغمبر کے خلاف بولنے والی زبان کاٹ کر خدا نے چاہا رکھ دی جائے گی، بھونکنے والی زبان کو لگام دے دی جائے گی۔ ایسے بدبختوں کو جنہوں نے ملک کے اندر یہ خرافات، بدتمیزی، فسادات کو جنم دیا ہے، انشاءاللہ ایسے لوگوں کو گلی کوچوں میں ان کو للکارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا تو جس نبی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، اس نبی کے خلاف زبان درازی کرنے والے پہلے بھی مٹا دیے گئے، اگر تو نے کوشش کی تجھے بھی مٹا دیا جائے گا۔ لیکن تو یہ مت سمجھنا تیرا نام لے کر کے ہم تجھے مشہور ہونے دیں گے۔ ارے خبیثو، اچھا ایک لطیفہ سنیے، بعض لوگ کیا سمجھتا ہے، ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ بڑا نامی گرامی تھا، ایک بدوقت گلی کا کوئی لچا لفنگا بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ چکر چلانے لگا، وہ سیٹنگ پیٹنگ کر لیا، لوگوں نے سمجھایا یار تو کس چکر میں پڑا ہے، معلوم ہوگا بادشاہ کو تو معلوم ہے کیا کرے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھا یہ اپنی بدتمیزی سے باز نہیں آ رہا، بادشاہ کی بیٹی کو چھیڑ رہا ہے، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا ارے بھائی تو کیا کر رہا ہے، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ تو بدتمیزی کر رہا ہے، بادشاہ سنے گا تجھے بیچ چوراہے پہ الٹا لٹکا کے جوتے مارے گا، تو سمجھ رہا تجھے ننگا کر کے بیچ چوراہے پہ مارے گا، تو بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ تو یہ کام کر رہا ہے۔ وہ شخص گلی کا لفنگا وہ کہنے لگا بھلے بادشاہ الٹا کے لٹکا کے مارے، جوتے مارے، بھلے بادشاہ چوراہے پہ ننگا کر کے جوتے سے مارے، لیکن یہ تو چرچا ہو جائے گا نا، یہ بھی بادشاہ کی بیٹی کا عاشق تھا، تو یہ چرچا ہو جانا یہ کم بڑی بات ہے کیا؟ یہ خبیث بھی سوچ رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ بولنے کا ڈھنگ، نہ سلیقہ، نہ شکشا، نہ ایجوکیشن، اور چہرہ دیکھیے گا لگے گا کوئی بنچوہار اٹھ کر کے آیا ہے، 40-50 سال سے اس کو کوئی نائی نہیں ملا ہے موچداری بال بھی بنانے کے لیے۔ ایسے بدبخت انسان ہمارے نبی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ ارے تجھے تو گلی کا کتا بھی نہیں پوچھتا تھا، یہ کہہ رہا ارے بھائی اب پوچھے گا تیرے نبی کے خلاف بولا ہوں نا، 1000 قسم کے لوگ گالیاں دیں گے، چرچا تو ہو جائے گا نا، نام تو روشن ہو جائے گا، تمہارا بدبخت تو نام بھی نہیں لیں گے اس جلسے میں۔